صحیح آ رہا ہے پڑھنا, تو چلانا سیکھ. محنت کمائی کی کھائیں, ذرا محنت کر کے برکت ہوگی, برکت ہوگی. صحیح چلائیں. 2 گھنٹے داتا صاحب بھی پڑھے ساؤنڈ تو. ساؤنڈ سسٹم چلانے والے, ساؤنڈ سسٹم کی آپریٹنگ کرنے والے مسلمان ہیں, انسان ہیں. ان کے سینے میں موجود دل جو دھڑکتا ہے وہ انسان کا دل ہے. ان کی بھی انسلٹ ہوتی ہے, ان کی بھی بے عزتی ہوتی ہے, ان کو بھی محسوس ہوتا ہے. ان کے بھی بچے ہوتے ہیں. خدا کے لیے ان کی تذلیل چھوڑ دی جائے, بس برداشت کر لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے. بھری محفل میں ان کا جنازہ نکالنا عزت کا یہ درست نہیں ہے. اللہ بھی ناراض ہوگا تم سے, رسول اللہ بھی ناراض ہوگا. ہمارے یہاں پر تو یہ فخر سمجھا جاتا ہے اگر کسی محفل کے اندر کوئی ساؤنڈ سسٹم چلانے والا ساؤنڈ کی غلط آپریٹنگ کرتا ہے یا اس کو صحیح کرنا نہیں آتی, بڑی محفل میں 1000 مجمع میں, سینکڑوں کے مجمع میں اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تو جناب اپنی روٹی حلال کر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بندہ ثواب کمانے آیا تھا لیکن لے کر گناہ ساتھ جائے گا. حضرات محترم, وہ جو ساؤنڈ سسٹم چلانے والا ہے اس کے سینے میں بھی دھڑکتا ہوا دل ہے. وہ انسان ہے, وہ ذلت کے لیے نہیں تھا, وہ عزت کے لیے تھا. وہ سرکار کے میلاد میں آیا ہے, غوث پاک کی 11ویں میں آیا ہے, اس کو عزت دی جائے وہاں پر. پھر بڑی محفل میں اس کی تذلیل کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دینا, یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. میں اس حوالے سے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک محفل میں موجود تھا, بڑی پرانی بات ہے. وہاں پر ایک خطیب صاحب جو ہیں وہ ساؤنڈ سسٹم چلانے والے کو اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اشاروں میں سمجھایا. خیر وہ نہ سمجھایا, جو بھی تھا. تھوڑی دیر بعد مائک کے اوپر ہی اس کی تذلیل شروع کر دی. وہ بارش تھے, وہ کھڑے ہو کر ساؤنڈ سسٹم آپریٹ کر رہے تھے. کس مظلوم کے دل سے نکلے اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تو پھر پیچھے بچنا کوئی نہیں. میں ان تمام نعت سے, تمام خطبہ سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کریں. اور یہ ترغیب و ترہیب میں موجود ہے, جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا اس کی جہاں عزت کی جاتی ہو تو اللہ جل مجدہ الکریم اسے ایسی جگہ ذلیل و رسوا کرے گا جہاں اس کو اللہ تعالی کی مدد کی سخت ضرورت ہوگی. اور پھر فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرے گا جہاں اس کی عزت اور آبرو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اس مقام پر مدد فرمائے گا جہاں اسے اللہ کی مدد چاہیے ہوگی, اللہ کی مدد محبوب ہوگی. یہ دیکھیے موسوعہ ابن ابی دنیا میں یہ موجود ہے. فرمایا کہ سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے. ان 70 گناہوں میں جو ایک گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے, یعنی اس کے ساتھ زنا اور بدکاری کرے. استغفر اللہ. ان 70 میں کم ہے. اور پھر فرمایا کہ سود جو ہے ان 70 گناہوں سے زیادہ گناہ ہے. ان 70 گناہوں میں سب سے زیادہ گناہ سود کا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دل آزاری کرتا ہے تو یہ سود سے بھی بڑا اور پرلے درجے کا گناہ ہے. فرمایا حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی فرمایا اس نے میرے خدا کو ایذا پہنچائی ہے. اللہ اکبر. اور خدا کو ایذا پہنچانے والوں کے لیے آپ نے سن لیا کہ جو اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ کی اس پر لعنتیں ہیں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا و آخرت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں, اس پہ لعنتیں ہیں خدا اور رسول. تو اس لیے میں گزارش کروں گا ان محافل کرانے والوں سے, محفل میں شرکت کرنے والوں سے, منتظمین اور معاونین محفل سے کہ خدا کے لیے اپنے خطیب اور نعت خوان کو پہلے سے ہی بتا دیں کہ ساؤنڈ اس درجے کا ہے اور اس کو ذلیل نہ کیا جائے, اور ساؤنڈ سسٹم والے کو ذلیل نہ کیا جائے.
میں نعت خان اور خطیب کو بولوں گا صرف اپنی تقریر اچھی ہونے کے لیے، اپنی آواز کو خوبصورت ہو کر پیش کرنے کے لیے اور اپنی واہ واہ کے لیے اگر آپ ساؤنڈ ٹھیک کروا دیتے ہیں اس کو ذلیل کر کے، تم یقین مانے یہ جہنم کا سودا ہو سکتا ہے، جنت کا نہیں ہو سکتا۔ خود آپ صبر کریں، خود برداشت کر دیں، لیکن اس کو ذلیل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا اجر دے گا، تمہیں عزت دے گا۔ اور میں محفل والوں سے بھی عرض کروں گا کہ محفل کروانے سے پہلے آپ خطیب جو بڑے آ رہے ہیں، نعت خان صاحب آ رہے ہیں، ان سے رابطہ کر کے بولیں کہ اس درجے کا ساؤنڈ ہے۔ ساؤنڈ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو عام شادی بیاہوں میں چلنے ناچ گانے میں چلایا جاتا ہے، اور باؤنڈ ساؤنڈ سسٹم ہے جو محفل میں چلایا جاتا ہے۔ ان میں فرق ہونا چاہیے۔ جو محفل کا ہے اس کی اپنے جناب ترتیب ہوتی ہے، تو اس لیے محفل کروانے سے پہلے کسی ماہر بندے سے رابطہ کر لیں کہ میں ساؤنڈ کون سا بلاؤں، ایسا نہ ہو کہ پوری محفل کا گناہ جو ہے آپ کے سر پڑ جائے، سب کے سامنے جو ذلت اور حرام کام ہو وہاں پر جو بےعزتی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو خطبہ اور نعت خوان اس کو پتہ نہیں عزت سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بے عزتی کریں تو بڑا مزہ آتا ہے، تو ایسا نہ کریے گا خدا کے لیے۔